ایران نے جنگ بندی تجاویز سے متعلق سفارتی جواب تیار کر لیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران اور امریکہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ کسی دھمکی کے تحت براہ راست مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہم نے اپنے مفادات اور پوزیشن کی بنیاد پر اپنے مطالبات کا تعین کیا ہے۔ ایران اپنے جائز مطالبات کو واضح طور پر بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ مذاکرات میں قومی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سفارتی جواب کا اعلان مقررہ وقت پر کیا جائے گا۔ ایران آبنائے ہرمز پر صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کو غیر مشروط طور پر واپس لینے کا خواہاں ہے۔ ترک نیوز ایجنسی کا دعویٰ، کہا ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایرانی قیادت کو نشانہ بنانا فوری طور پر روکے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جنگ بندی معاہدے کے تحت یورینیم ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ کے ایران کو معاہدے کے لیے منگل کی شام تک کی ڈیڈ لائن، منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم لکھ کر ٹروتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ ایران میں رات 3:30 بجے اور پاکستان میں بدھ صبح 5 بجے کا وقت ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ منگل کی شام تک آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو ایران میں کوئی پاور پلانٹ اور پل نہیں بچے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو میں ایران جنگ کے خاتمے کی ڈیڈ لائن دینے سے انکار کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں سب کچھ تباہ کر دیں گے اور ایرانی تیل پر قبضہ کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ آج رات پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے 12 شہروں پر بڑے فضائی حملے، 34 افراد شہید۔ پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کے سربراہ مجید خاتمی بھی شہید کر دیے گئے۔ تہران میں رہائشی عمارت پر حملے سے 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ بندر عباس، شیراز، اصفہان، کرج اور قم پر بھی بمباری کی گئی۔ قم میں 5 افراد شہید ہوئے۔ ایران نے خارق جزیرے کے قریب امریکی لوکس ڈرون مار گرایا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، وسطی اسرائیل میں 15 مقامات پر میزائل گرے۔ تل ابیب میں ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ حیفا شہر کے مختلف حصوں میں آگ لگ گئی، کئی عمارتیں متاثر ہوئیں اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز کے حملے میں حیفا کی رہائشی عمارت متاثر ہوئی، ملبے سے 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ تمام اسرائیلی ایئر لائنز کی پروازیں 18 اپریل تک منسوخ۔ ممکنہ جنگ بندی خبروں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برطانوی برنٹ کروڈ کی قیمت $2 کمی سے 107.8 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی $1 سے زائد کی کمی، نرخ $109.4 فی بیرل ہو گئے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر نازیبہ الفاظ اور گالیوں کے ساتھ پیغام۔ ٹرمپ کے بیان کی امریکہ سمیت دنیا بھر میں مذمت۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے خطرناک اور ذہنی طور پر غیر متوازن شخص کا بیان قرار دیا۔ کہا کانگریس کو اب حرکت میں آنا ہوگا، ایران جنگ کو ختم کیا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ٹرمپ کا بیان گھناؤنا ہے، پلوں اور بجلی گھروں کی تباہی سے عام شہری متاثر ہوں گے۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا فتح کا اعلان گالیوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایران کا متحدہ عرب امارات میں ڈرون حملے سے فجیرہ میں ٹیلی کام کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ دفاعی نظام نے ڈرون کو ناکارہ بنا دیا۔ UAE کی بندرگاہ میں بحری جہاز پر حملہ، گولے جہاز کے بالکل قریب آ کر گرے۔ شارجہ میں حکام نے واقعے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر حملے پر اظہار تشویش۔ کہا بندرگاہ پر ایک پروجیکٹائل کی تباہی کے دوران شہری زخمی ہوئے، جن میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اپنے شہریوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے اماراتی حکام سے قریبی رابطے میں ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سنگین خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ سربراہ ایرانی جوہری توانائی نے IAEA کو خط لکھ کر خبردار کر دیا۔ کہا بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو اب تک 4 بار نشانہ بنایا جا چکا۔ ایسے حملوں سے تابکاری مواد کے اخراج کا خطرہ ہے۔ ہمسایہ ممالک، خطے کے لوگوں اور ماحول کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا فریم ورک، اسلام آباد ایکرڈ پیش۔ رائٹرز کے مطابق پاکستانی عسکری قیادت کے امریکی نائب صدر، خصوصی ایلچی اور ایرانی وزیر خارجہ سے رابطے۔
पाकिस्तान की जानिब से शेयर फ्रेमवर्क 2 मराहल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और दूसरे मरहले में जामे मुआहदा शामिल है। मुआहदे पर आज इत्तेफाक होना ज़रूरी है। जंगबंदी से मुतालिक मुजाविजा मुआहदे को इस्लामाबाद एक्ट का नाम दिया गया। ईरान की फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का जंगबंदी फ्रेमवर्क तजवीज़ करने की तस्दीक या तरदीद से इनकार। हुकूमत सिंध का टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का ऐलान। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों और कोचेस को माहाना 2,40,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वैन को 2,30,000 और पिकअप को 60,000 रुपए तक सब्सिडी देंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों को रूट के हिसाब से माहाना 12 लाख रुपए तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगी उसे रिलीफ मिलेगा। मोटरसाइकिल ट्रांसफर की फीस भी खत्म कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील नामेमन ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट सेक्टर शदीद दबाव का शिकार था। सब्सिडी स्कीम के तहत ट्रांसपोर्टर्स को माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए एक मुकम्मल डिजिटल और ऐप बेस्ड निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। सब्सिडी पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ रुपए माहाना खर्च होंगे। फी मुसाफिर औसतन 38 रुपए का रिलीफ मिलेगा। स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,51,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और जापान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता और वसीतर खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फौरी कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और तुर्की का अदालती ताउन को फ़रोग़ देने का फैसला। तुर्की और पाकिस्तान की आईनी अदालतों में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अदालती तरबियत और बेहतरीन तरीक़ाकार के तबादले पर इत्तेफाक। ज़िलाई अदलिया की पेशा वराना तरबियत में ताउन अहम करार। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर भी इत्तेफाक किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने पर जोर। कहा, MOU के जरिए दोनों ममालिक की अदलिया को मिलकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। बन्नू वाक़े में 5 शहरी शहीद हुए। वज़ीर आला KP ने शहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सिवा कुछ नहीं कर रहे। PTI और सुहेल आफरीदी के लिए सियासत एक कारोबार बन चुका है। और बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों पर रश बढ़ गया। हफ्ते के पहले दिन मेट्रो स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप्स पर लंबी कतारें। मेट्रो अमला शिनाख्ती कार्ड देखकर मुफ्त टिकट देने लगा। शहरियों का हुकूमत से मजीद बसें चलाने का मुतालबा। मई 2025 से ग्राउंड PIA के बोइंग तैयारे ने आजमाइशी परवाज मुकम्मल कर ली। बोइंग 777 के बेड़े में शमूलियत से लंबे फासले की परवाज़ों के लिए एक और तैयारा दस्तयाब होगा। तैयारा पार्ट्स की अदम दस्तयाबी के बायस ग्राउंड था।